یہ وہ بدبخت خاتون ہے جس نے ایک 20 سالہ لڑکے کے پیچھے لگ کر اپنے گھر کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ لڑکا اسے کہتا تھا کہ تمہارا شوہر نشہ کرتا ہے اور تمہیں خرچہ نہیں دیتا، آپ میرے ساتھ بات کرو اور میں آپ کو خوش رکھوں گا۔ اور یہ خاتون بتا رہی ہے کہ پہلے وہی لڑکا مجھے ماں بولتا تھا اور اس کے بعد مجھے ہی نشہ دے کر اس نے میری ویڈیوز ریکارڈ کی اور بعد میں جو وہ کہتا گیا وہ مجھے کرنا پڑا، اور اب یہی خاتون جو ہے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرواتی ہے۔ جب آپ اس عورت کی بے بسی کے بارے میں سنیں گے تو اس ملک کے اندر ہونے والے بہت سارے ایسے واقعات جو دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ شادی شدہ جو خواتین ہیں وہ نجائز تعلقات بنا کر اپنے مردوں کے ساتھ جو ظلم کرتی ہیں، اس خاتون کی کہانی آپ لوگوں نے ایک دفعہ ضرور سنی، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جو شخص آپ کو میٹھی میٹھی باتیں سنا کر الجھا رہا ہے اور آپ کو بڑے خواب دکھا رہا ہے، اس کا پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس کی تمام تر ڈیٹیل اس ویلاگ کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور 42، میں ہوں آپ کا میزبان عمیر علی۔ ناظرین، ایک افسوسناک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ بادامی باغ میں ایک خاتون رہتی ہے، اور یہ خاتون جو ہے اپنے ہی محلے میں ایک ساجدہ نامی خاتون ہے، اس کے گھر میں جاتی تھی اور اس کے ساتھ اس کی بہت اچھی دوستی تھی۔ اب ساجدہ کا ایک بھائی ہے جس کا نام دانش ہے، اور اس خاتون کی عمر تقریباً 30 سال سے زیادہ ہے اور دانش کی عمر تقریباً 20 سال ہے۔ اب وہ لڑکا اس کو اپنی ماں بولتا تھا، اس خاتون کے بقول کہ وہ مجھے ماں کہتا تھا، اور جب ان کے گھر میں جانا آنا تھا تقریباً 4 سے 5 سال سے ان کے ساتھ تعلق تھا جب سے یہ خاتون ان کے گھر میں جا آ رہی تھی۔ اور پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہی لڑکا اپنی بہن کے ذریعے اس خاتون کا دماغ خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کا شوہر تو نشہ کرتا ہے، آپ کو خرچہ نہیں دیتا۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب وہ پوری فیملی مل کر اس خاتون کو بھگا کر برے والا کے اندر لے جاتے ہیں، عرف والا کے اندر، اور وہاں پر لے جا کر تقریباً کچھ دن تک وہ شخص اس کو اپنے طریقے سے یوز کرتا ہے اور اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتا۔ اور وہ جو اس کا شوہر تھا اس نے اس کو ڈائیورس دے دی، اور ڈائیورس کے بعد یہ خاتون ان کے پاس تھی اور اس شخص نے نکاح نہیں کیا، اس کا اپنا گھر موجود تھا لیکن اس نے اس کو رینٹ کے مکان پر رکھا۔ وہ پوری فیملی مل کر جو ہے اسے اپنے چنگل میں پھنسا چکی تھی، اور پھر جب اس نے نکاح نہیں کیا اس کے بار بار فورس کرنے پر اس نے اس کو چھٹی کرا دی۔ اب اس کے بقول کہ انہوں نے چائے کے اندر نشہ دیا تھا، اور یہ کیونکہ یہ خاتون جو ہے اپنے پاس سے کہانی بنا رہی ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ معاملات اس طرح سے زبردستی کی طرف گئے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اپنا گھر چھوڑ کر اس دانش نامی شخص کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی تھی۔ لیکن جب اس نے اپنا مقصد پورا کیا اور پھر اسے تنہا چھوڑ دیا، اس کے ساتھ نکاح بھی نہیں کیا، اور اسے ایک مکان رینٹ کا لے کر وہاں پر رکھتا ہے، اور شوہر نے بھی ڈائیورس دے دی، نہ آگے کی نہ پیچھے کی، درمیان میں یہ عورت جو ہے وہ لٹک جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس نے اسے فورس کیا تو اس کے بقول کہ ان کے پاس میری کچھ ویڈیوز تھی، وہی لڑکا جو مجھے ماں بولتا تھا، اور جب اس نے مجھے ویڈیوز دکھائی تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، اور پھر وہ شخص جو تھا اس نے اپنے طریقہ کار کے مطابق مجھے استعمال کرنا شروع کیا، اور پھر یہ کہتی ہے کہ میں جاتی ہوں پولیس اسٹیشن میں اور جا کر ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دیتی ہوں۔ اور صبح فجر کے ٹائم وہ شخص آیا اور مجھے وہ اپنے ماموں کامران کے پاس لے جاتا ہے، چیچا وطنی، اور میری بیٹی کو انہوں نے ایک سائڈ پر بند کر دیا اور مجھے ایموشنل بلیک میل کیا کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی کہ اپلیکیشن واپس نہ لی تو آپ کے ساتھ برا ہوگا، جس پر اس نے پھر دوبارہ سے وہ اپلیکیشن واپس لے لی، اور اب پھر اس نے ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی ہے۔ اور اس خاتون کی عمر جو ہے وہ تقریباً 30 سال سے اوپر ہے، اور اس کے بقول کہ ایک نے میرا ضائع کروایا ہے کہ اس کی والدہ کو اس بات کا پتہ تھا اور اس کی ماں کو اس بات کا پتہ تھا، اور اب یہ رو رہی ہے۔ جو انٹرویو میں نے دیکھا ہے، جو اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں، کاپی رائٹ کی وجہ سے شاید میں آپ لوگوں کو اسکرین کے اوپر نہ دکھا سکوں، لیکن اس خاتون کی بے بسی دیکھتے ہوئے جو ہے وہ خواتین جو اس طرح کا قدم اٹھاتی ہیں یا اس طرح کی سوچ رکھتی ہیں، ایک دفعہ وہ اس واقعے کو ضرور سنیں کہ آپ کسی شخص کی باتوں میں آ کر اپنے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیتی ہیں۔ آپ یہ نہیں سوچتی کہ میرا شوہر محنت مزدوری کر کے کس طرح سے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا، اور آپ نے وہ عیاشی کے لیے اس شوہر کو دھکا دیا، اور پھر جس شخص کی خاطر آپ یہ کرنے جا رہی ہیں وہ شخص بھی آپ کو نہیں پنائے گا، اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا، نہ آگے کا نہ پیچھے کا، اور پھر آپ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گی۔ اور اب یہ خاتون جو اپنے گھر میں ایک سکھ کی زندگی گزار رہی تھی،
لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور 2 وقت کا کھانا بڑی مشکل سے جو ہے اس کا گزارا کر رہی ہے، اور اپیل ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے، اس ظالم شخص کو گرفتار کرنے کے بعد جو ہے وہ مجھے اس کو قرار واقعہ سزا دی جائے اور مجھے انصاف دیا جائے جو میرے ساتھ اس شخص نے غلط کیا ہے کہ میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا اور پھر بعد میں خود بھی نکاح نہیں کرتا، نہ وہ عورت پیچھے اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے، نہ اپنے ماں باپ کے پاس جا سکتی ہے۔ یہ وہ افسوسناک واقعہ تھا کہ کوئی بھی شخص جب آپ کو سہانے خواب دکھا رہا ہوتا ہے تو اس کا مقصد اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، کہ وہ جب اس کا مقصد نکل جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا اور آپ کی زندگی کو مکمل تباہ کر دے گا۔ نہ آپ اپنے گھر کی رہیں گی، اپنے شوہر کی رہیں گی، اور پھر جو ہے وہ زندگی آپ کی جو ہے عذاب بن جائے گی اور آپ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ خدا کرے کہ ہمیں موت آ جائے۔ یہ وہ تمام تر واقعہ تھا۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی کیجیے گا کہ اس خاتون نے جو کام کیا ہے اس کے بارے میں آپ لوگ اپنی ذاتی رائے کیا رکھتے ہیں۔ اللہ نے